انسانیت کی رشد و بھلائی کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مومن پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اطاعت میں ہی نجات ہے اور نافرمانی میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی، ان کا اطاعت کرنا، آپ کے اشارے پر قربان ہو جانا یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مرد تو مرد رہ گئے، صحابیات کو بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کی طرف اشارہ کرتے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز پڑھی، خواتین نے بھی مسجد میں نماز پڑھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ کئی مساجد میں ماشاءاللہ خواتین کے لیے الگ سے نماز کی جگہ بنائی گئی ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح صحابیات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں، ایسے ہی ہماری مساجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے خواتین کی الگ جگہ ہونی چاہیے۔ تو جب نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام مسجد سے نکلے، خواتین بھی مسجد سے باہر نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خواتین رستے کے درمیان میں چل رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہ لگا، آپ نے فرمایا استاخرنا فإنه ليس لكن ان تحققن الطريق علیکن بحافات الطریق۔ آپ نے فرمایا خواتین کو حکم دیا کہ سائیڈ پہ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، رستے کی ایک طرف ہو جاؤ، تمہارے لائق یہ نہیں کہ تم رستے کے بیچ میں چلو، ایک طرف ہو کے چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ، رستے کے کنارے پہ چلو، اتنا کہنا ہی تھا، اتنے الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سرزد ہونے کی دیر تھی۔ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، کانوں تک، خواتین کے کانوں تک، صحابیات کے کانوں تک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پہنچنے کی دیر تھی، فوراً دیواروں کے ساتھ چپک کر چلنا شروع کر دیا۔ گلی میں دیواروں کے ساتھ چپک کر چلنا شروع کر دیا۔ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ، یہاں تک کہ اتنا خواتین دیواروں کے ساتھ چمٹ کر چلنا شروع ہو گئی کہ ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ اٹک کر پھٹ گئے۔ یہ خواتین صحابیات کی اطاعت تھی، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ یقیناً اس طرح کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا، ان کی اطاعت کر لی، وہ سمجھے کہ رب تعالیٰ کی اطاعت کر لی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کیونکہ پیغمبر وہی حکم صادر فرماتے ہیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی صحابی کی اتار کر پھینک دی۔ وعلیکم السلام۔ جب انگوٹھی پھینکی تو فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے، اپنے ہاتھ پہ پہنے؟ یہ سونا مردوں پر حرام ہے، اور جو پہنتا ہے وہ جہنم کی آگ کو دعوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ آج کوئی عالم دین، کوئی قاری کسی مقتدی کی انگوٹھی پکڑ کر پھینک کے دکھائے تو صحیح کہ یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ نے کہا اس صحابی کو جس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی کہ وہ انگوٹھی پڑی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی ہے، پکڑ لو، کام آئے گی۔ خواتین پہ حرام تو نہیں نا، گھر میں کوئی پہن لے گی، بیچ کر پیسہ
بیچ دینا, کام آ جائے گی. صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. فرماتے ہیں لا, نہیں, میں نہیں اٹھاؤں گا, واللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے, لا آخذہ ابدا, اب نہیں, میں کبھی بھی اس انگوٹھی کو نہیں پکڑوں گا. یہ انگوٹھی کبھی بھی, وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو میرے محبوب رسول نے پھینکا, میں کیوں پکڑوں؟ میرے محبوب نے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر, میری انگلی سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی ہے, ان کی رضا اس میں, اور میں پھر پکڑ لوں؟ یہ تھے صحابہ کرام جو رضائے مصطفیٰ چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو انبیاء کی ناقدری کرتا ہے رب تعالیٰ انہیں دنیا میں سزا دیتے ہیں, دنیا میں سزا دیتے ہیں. اور قرآن میں اظہار افسوس بھی کیا ہے, یا حسرتن علی العباد, ہائے افسوس ان لوگوں پہ, یا حسرتن علی العباد, ہائے افسوس ان لوگوں پہ, ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جتنے بھی رسول ان کے پاس آئے ہیں انہوں نے ان کا ٹھٹھا کیا ہے, مذاق کیا ہے. اور دنیا میں سزا ملتی ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت سمجھیے کہ صرف آپ سے یہ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان ظالموں نے, کفار نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے. دیکھا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی نا اللہ کے حکم سے, تو کتنا مذاق, یہ ریگستان میں چلے گی, یہ ریت پہ چلے گی, اے نوح, اس طرح کے ٹھٹھا مذاق تان و تشریح کا نشانہ بناتے تھے. اللہ فرماتے ہیں میرے پہلے نبیوں کا بھی مذاق کیا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, میں نے کافروں کو وقتی مہلت دی, میں نے کافروں کو, مذاق کرنے والوں کو مہلت دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر میں نے پکڑ کی, ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, پھر میں نے ایسی پکڑ کی. فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب, پھر بتاؤ میرا عذاب کیسا تھا. كَيْفَ كَانَ عِقَاب, میرا عقاب, میرا عذاب, ان کو پکڑنا, ان کو سزا دینا, پھر کیسا تھا, کیسی مثالی سزا دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں, لوگ مذاق کرتے ہیں, اتباع نہیں کرتے. کہیں نبی کی سنتوں کا مذاق, جو میرے محبوب کی سنت کا مذاق کرتا ہے وہ سمجھے کہ محمد کا مذاق کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چند مخصوص سنتیں تو ایسی ہیں جن کا ہر ایک مذاق کرتا ہے. کسی نے یہ چہرہ سجا لیا ہے نا تو اس کا مذاق شروع ہو جائے گا, ہاں جی اور صوفی بن گئے ماشاءاللہ. شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا فرض ہے, لازم ہے. اگر کسی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لیا تو کیا ہے, مذاق. اللہ اکبر کبیرہ. رب تعالیٰ نے اظہار محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. اور میرے نبی جو حرص رکھتے تھے, جو طمع رکھتے تھے لوگوں کے بارے میں, قرآن میں رب تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. محبوب لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. قرآن ہے, محبوب لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے, جنت کی طرف کیوں نہیں آ رہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ, محبوب یاد رکھنا اگر میں چاہوں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی فوراً نازل کروں, فظلت اعناقهم لها خاضعین, کہ وہ نشانی دیکھ کر ان کی گردنیں جھک جائیں, فوراً یہ اسلام قبول کر لیں. میرے سامنے کیا مشکل ہے, اتنے پریشان نہ ہوں, آپ کا کام ہے دعوت دینا, آپ دعوت دیے جائیں. اپنے آپ کو اتنا ٹینشن میں نہ ڈالیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے پہ آ جائیں. میں چاہوں تو یہ پوری کائنات فوراً اسلام قبول کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سورہ زمر میں فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب. محبوب شب و روز اتنا پریشان کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے, یہ لوگ جہنم سے کیوں نہیں بچتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم جہنم میں گر رہے تھے اور میں تمہیں تمہاری گردنوں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں, تمہیں تمہاری گردنوں سے پکڑ کے آؤ اسلام کی طرف, آؤ ایمان کی طرف. وانتم تقہمون فی, اور تم پھر بھی جہنم میں جاتے ہو. اتنی حرص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی طرف, لوگوں پہ.
اتنا تما کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی تگ و دو، زندگی کی ساری تگ و دو لوگوں کو جہنم سے بچانے کی تھی، اور ہماری تگ و دو کیا ہے کہ کسی طرح ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگا کے جہنمی بنائیں۔ آپ کافروں کو مومن بنانے کا سوچتے تھے، اور ہم مومنوں پر کفر کے فتوے لگانے کا سوچتے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، محبوب ذرا یہ بتائیں جس پر میری طرف سے عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے، جس کے بارے میں میرا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ قدرت کس کی ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہے نا۔ اتنا اپنے آپ کو نڈھال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، دعوت دینا۔ آپ ان کو قرآن سناتے جائیں، دعوت دیتے جائیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ اتنی ٹینشن نہ لیں۔ جس پر میرا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا، جس کے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے کہ یہ جہنمی ہے، کیا آپ سارا دور لگا لیں آپ اس کو ہدایت پہ لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر کے ایمان پہ لا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو مجبور کر کے ایمان پہ لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، محبوب آپ صراط مستقیم دکھانے والے ہیں، چلانے والے نہیں۔ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صراط مستقیم پہ چلانے والا اللہ ہے، آپ صراط مستقیم دکھانے والے ہیں۔ آپ دکھاتے جائیں، دکھاتے جائیں۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، وعزروا، ان کی تعظیم کی، ان کی عظمت کو مانا، ان کی رفعت کو مانا، پوری کائنات سے اعلیٰ مانا کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ونصروہ، اور ان کی مدد کی، اور ان کی نبی کی مدد کیا جو ہم نے کرنی ہے۔ کیا مدد ہے؟ اللہ اکبر، اس دین کی اشاعت، اس دین کی اشاعت۔ بلغوا عنی ولو آیہ، پیغمبر نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے اتباع کی اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن صفاتی نام ہے قرآن کا، نور روشنی۔ ویسے اللہ کی کلام ہے لیکن صفاتی نام کیا ہے کہ وہ نور ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، عبدہ و رسول، بندے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا صفاتی نام بھی نور ہے، کیونکہ جہاں سے گزرتے گئے اندھیرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو میرے نبی کے قدموں میں آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی، جس بندے نے میری سنتوں میں سے ایک سنت کو زندہ کیا۔ لوگ سنت پہ عمل کرنا چھوڑ گئے، ایسی سنت جس پر عمل کرنا، کوئی مجاہد آیا اللہ کا بندہ، اس نے اس سنت کو تازہ کیا، لوگوں میں اللہ پر اس کی اشاعت کی، یہ میرے نبی کی سنت ہے، آپ کیوں اس کو ترک کر گئے، کیوں چھوڑ گئے ہو؟ فعمل بها الناس، پھر لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے عمل نہیں کرتے تھے لیکن پھر اس بندہ مجاہد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل شروع کر دیا۔ کان لہ مثل اجر من عمل بہ، سارے لوگ اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جتنا ان سب کو اجر اور ثواب ملتا ہے اتنا اس اکیلے کو اجر ملے گا جس نے میری محمد کی سنت کو زندہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا اجر بھی کم نہیں ہوگا، ان کا اجر بھی کم نہیں ہوگا۔ اس پر فتن دور میں کتنی ہی ایسی سنتیں ہیں، لوگ عمل کرنا تو دور کی بات، ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جی یہ سنت ہے لیکن چونکہ ہم جس امام کے پیچھے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ بیت اللہ میں آمین اونچی ہوتی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ صحابہ جب آمین کہتے تھے ان المسجد للجہ، مسجد گونج اٹھتی تھی، لیکن ہم نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارا ادھر جو ہے نا ماحول نہیں ہے، ہمارا ماحول، اس کا مطلب یہ کہ تو محمدی ماحول کو نہیں چاہتا جہاں آمین کی گونج ہوتی تھی، تو مسجد میں وہ ماحول نہیں چاہتا۔ کتنی ہی ایسی سنتیں ہیں کہ ہم نے پسے پشت ڈال دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایاما، صحابہ تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں، تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں
الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر، جن دنوں میں سنت کو پکڑنا، صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں تھامے رکھنا مشکل ہے۔ آگ کا انگارہ ہے نا، اگر نہ جانے سے ہاتھ پہ گر جائے تو فوراً کیا کرتے ہیں ہم؟ 1 سیکنڈ بھی برداشت کرتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اس دور میں، پرفتن دور میں، صبر کرنا، ڈٹ جانا حق پہ اتنا مشکل ہوگا جیسے ایک انگارہ ہاتھ میں پکڑے رکھنا مشکل ہے۔ للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملکم، اس وقت عمل کرنے والے کو اتنا اجر ملے گا جتنا 50 لوگوں کے عمل کرنے کا اجر ہے۔ جس طرح تمہارے 50 لوگوں کے عمل کرنے کا اجر ہے نا، اس پرفتن دور میں اتنی مشکلات میں کہ جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے، ہمارے پہ وہ مشکلات نہیں آئی، اتنا اجر ملے گا جتنا تم میں سے 50 لوگوں کو عمل کرنے سے اجر ملتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر 50 منا او منہم، اللہ کے رسول جو 50 بندوں کا اجر آپ نے کہا ہے، یہ ہم اس وقت جو لوگ موجود ہیں ہمارے 50 بندوں کے برابر اس کو اجر ملے گا یا اس وقت کے 50 بندوں کے برابر اس کو اجر ملے گا؟ قال بل اجر 50 منکم، فرمایا کہ وہ کام چھوٹا نہیں ہے، انگارہ پکڑنا اتنا مشکل، صبر کرنا، تم میں سے 50 بندوں کو آسانی آسائش کے دنوں میں جو اجر ملتا ہے اس کو اس پرفتن دور میں عمل کرنے کا، سنت کو زندہ کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگرچہ سند میں کلام ہے لیکن حدیث کی اہمیت کو، سنت کی اہمیت کو دیکھیں، کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے، قابل قبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شہید کا اجر 50 شہید، 50 شہیدوں کے برابر اجر۔ اگرچہ سند میں ضعف ہے لیکن سنت کی اہمیت قرآن سے ثابت ہے، محمد کے فرمان سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اور پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ وہ بھی تو تھے نا، راتوں کو نیند چھوڑ کر جنت البقیع میں چلے جاتے تھے، وہاں رو رو کر دعائیں کرتے تھے، رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری اس امت کا کیا بنے گا، میری امت کو معاف کر دے۔ کیا ہم اس نبی پہ درود نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ درود پڑھنا یہ دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار درود پڑھتا ہے، پھر رب تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ابھی رب کی رحمت جوش میں ہے، ایک بار درود پڑھتا ہے رب کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیات، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور محبوب نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جس نے مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا، بھول گیا، کبھی پڑھا ہی نہیں درود، وہ جنت کے رستے سے بھٹک گیا ہے۔ وہ جنت کے رستے سے ایک نماز ترک کر دیں، چھوڑ دیں، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کفر ہے۔ تو جس نماز میں درود نہ پڑھے وہ نماز ہوتی ہے؟ جس نماز میں درود نہ ہو، تو جو درود بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ درود نہ پڑھنے والا کسی صورت جنت میں جا سکتا نہیں، جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابی بن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں بڑا کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں بڑا ہی درود پڑھتا ہوں آپ پہ صلی اللہ ہو، آپ بتائیں میں کتنا درود پڑھوں، میں کتنا درود پڑھوں؟ شاید ذہن میں یہ ہو کہ اتنا شاید زیادہ درود پڑھنا، کیونکہ دین میں کمی بیشی اس کا مسئلہ آتا ہے نا۔ اللہ کے رسول میں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں میں کتنا درود پڑھوں، میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم ما شئت، آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے اتنا پڑھ لے، جتنا تو چاہے اتنا پڑھ۔ یہ دعائیں کرتے ہیں نا، دعاؤں میں بھی درود نہ پڑھیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول دعا میں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ کہتے ہیں اچھا چوتھا حصہ درود پڑھ لوں، مثلا 1 گھنٹے کی دعا ہے نا، تو 15 منٹ درود اور باقی 45 منٹ دعا،
فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر اللہ کا، جتنا تو چاہے اتنا پڑھ لے، لیکن اگر چوتھے حصے سے زیادہ پڑھے تو تیرے حق میں بہتر ہے، تیرے حق میں۔ اللہ کے رسول پھر آدھا درود اور آدھی دعا، ایسا کر لیتا ہوں، آدھا وقت درود پڑھتا رہوں گا اور آدھا حصہ کیا کروں گا؟ دعا۔ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر اللہ کا، جتنا تو چاہے پڑھ لے، پابندی نہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ بھی پڑھے تو بہتر ہے۔ دعا کی بھی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے نا، دعا مخ العبادہ، دعا بھی عبادت کا مخ ہے، مغز ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مخ مغز یعنی درود مزید زیادہ بڑھا لے تو کیا ہے؟ تیرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے رسول 2/3 پڑھ لوں پھر ٹھیک ہے، 2/3 3 حصے درود، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر اللہ کا، میں نے کہا جتنا چاہے پڑھ لے، لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھ لے تو بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھ لے تو اللہ کے رسول میں پھر درود ہی نہ پڑھتا رہوں، اللہ کے رسول میں پھر درود ہی نہ پڑھتا رہوں۔ اللہ تو جانتا ہے نا اس کے دل میں کیا کیا مانگنا چاہتا ہے، جو میری طلب ہے، جو مانگنا چاہتا ہوں وہ تو اللہ تو جانتا ہے نا، پھر میں سارا درود ہی نہ پڑھتا رہوں۔ فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کر لے تیری زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیری زندگی کی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ پریشانیوں کے لیے نا، تیری زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، اگر تو ایسا کر لے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کے غم رب تعالیٰ دور کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن میرے قریبی وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے سنا، صحابی کو دعا کرتے ہوئے سنا، لیکن اس دعا میں وہ درود بھول گئے۔ بندہ بھول جاتا ہے نا، ناسیہ آدم و ناسیہ ذریتہ، آدم بھول گئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا آدم بھول گئے تھے، ان کی اولاد بھی بھولے گی، یہ ہماری نیچر ہے۔ صحابی نے دعا مانگی لیکن درود نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بہت جلدی کی ہے، اس نے دعا مانگنے میں بہت جلدی کی ہے، بلا لیا، ادھر آئے۔ فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، تم میں سے جب کوئی دعا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرے اور اس کی ثنا بیان کرے، ثم پھر حمد و ثنا کے بعد، دعا میں حمد و ثنا کے بعد یصلی علی النبی، وہ نبی پر درود پڑھے، ثم لیدعو بما شاء، پھر جو چاہے رب تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرے، دعا کرے، مانگ لے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بندہ جب دعا کرتا ہے نا، دعا ہم بھی کرتے ہیں نہیں کرتے، بندہ جب دعا کرتا ہے اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، اس وقت تک وہ دعا اوپر نہیں جاتی جب تک کہ محمد پہ درود نہ پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان پر درود پڑھیں، ان کے مشن کو لے کر چلیں۔ مشن کیا ہے؟ دین اسلام کی اشاعت، توحید کو پھیلانا، شرک سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں نے، ہر بندہ یہ جھانکے کہ میں نے توحید پر کتنا کام کیا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے توحید سمجھائی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، کتنے لوگوں کو میں نے شرک سے روکا ہے۔ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو مجھے کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہیں کیا تو کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے کتنا اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کیا ہے، کتنا لوگوں کو محبوب کی سنت پہ آنے کا کہا ہے، دعوت دی ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔